ایک مومن وہی ہوتا ہے جو ایک سانپ سے دو باری نہ ڈسا جائے, اور فاروق عبداللہ ایک بار ڈس گیا ہمیں, اینڈ آئی ایم گیونگ یو ورڈ آن یور چینل, میری زندگی تک نیشنل کانفرنس فاروق کے ساتھ کوئی الائنس نہیں ہو. ابھی آپ دیکھ لیجئے, کل تو اگر آرٹیکل 3 کی دھجیاں اڑا کر کشمیر کو ایک اسٹیٹ سے یونین ٹیریٹری بنایا گیا, کل اگر ہماری حکومت ہوگی ہو سکتا ہے راجستھان میں بھی ہو جائے گا. تو جب راجستھان کے ٹکڑے ہوں گے تو پھر شاید جشن کشمیر میں بھی ہوگا. تو کشمیر کی جو ساری پرانی پولیٹیکل پارٹیز ہے, چاہے وہ فاروق عبداللہ کی پارٹی ہے یا محبوبہ مفتی کی پارٹی ہے یا جو دیگر پارٹیاں ہیں, انہوں نے ایک پیغام دلی کو دیا کہ کرسیوں کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تبھی جا کے دلی والوں کی اتنی ہمت ہوئی کہ انہوں نے دوبارہ ایک قدغن ہم پہ ڈال دی اور اس ایل جی کو جو ہے اختیارات وہ دے دیے جو ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کے ہونے چاہیے. کہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے, فاروق عبداللہ, محبوبہ مفتی جیسے لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو ہم نے ایک مجموعہ اتحاد پیدا کیا تھا پی ایچ ڈی میں, جس کو ہم فرام آؤٹ سائڈ وی ویر سپورٹنگ پی ایچ ڈی, کیونکہ ہم 370-35 کی بحالی کے حق میں ہیں, ہم مسئلہ کشمیر کے حق کی بحالی کے حق میں ہیں. جن لوگوں نے اصل نیشنل کانفرنس کے جو بانی ہیں ان کو سائیڈ لائن کر کے, ان کی پارٹی ہائی جیک کر کے فاروق عبداللہ وہاں بیٹھے ہیں. 370 کی منسوخی تو ہو چکی ہے, لیکن بات ابھی بھی چھڑ رہی ہے. اور میرے ساتھ موجود ہے شبانہ شاہی صاحب. سب سے پہلے بہت بہت استقبال. شبانہ شاہی صاحب, آپ 370 کی بات کرتے رہے, لیکن اب راجستھان میں جو ہے اسکولوں پر میں 5 اگست کا جشن منایا جائے گا, کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ کرے کہ بھئی ہماری حکومت کشمیر میں آئے اور آپ کے ویسے مثبت جو ہے پارلیمنٹیرینز وہ لوک سبھا اور راج سبھا میں جائے, پھر ہم بھی دیکھیں گے کہ ملک کے کس کونے میں جشن ہوگا. اور جشن کس بات کا ہے کہ بھئی 370 جو ہمیں ملا تھا, اٹ واز اے پارٹ آف بیسک اسٹرکچر آف انڈین کانسٹیٹیوشن. آج جو تمام اسٹیٹیں لڑ رہی ہے کہ فیڈرل اسٹرکچر کو بریچ کیا جا رہا ہے, جس طرح آپ دلی میں دیکھ رہے اور آج کشمیر میں دیکھ رہے, اوور ریچنگ پاور جو ہے وہ ایل جی کو دیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے جو قانون کی جو ہے اگر بالادستی نہیں ہوگی تو پھر رول آف لا کہاں رہے گا. ابھی آپ دیکھ لیجئے, کل تو اگر آرٹیکل 3 کی دھجیاں اڑا کر کشمیر کو ایک اسٹیٹ سے یونین ٹیریٹری بنایا گیا, کل اگر ہماری حکومت ہوگی ہو سکتا ہے راجستھان میں بھی ہو جائے گا. تو جب راجستھان کے ٹکڑے ہوں گے تو پھر شاید جشن کشمیر میں بھی ہوگا. تو یہ بات وہاں کے لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے, وہاں کی حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو 5 اگست 2019 کو ہوا, ہندوستان کے سب سے بڑے جو جورسٹ تھے, جو لیگل لیومینری تھے, فلی ایس ناریمن, he said what happened on 5th August 2019, it was bad in law, that judgment was erroneous, 370-35A, the way that was abrogated was unconstitutional. یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر لیفٹیننٹ گورنر کو مزید اختیارات دیے گئے ہیں, تو اس پر جہاں الطاف بخاری صاحب نے بھی کہا کہ تمام جموں کشمیر سیاست پارٹی ایک ہی میز پر آئے, بات چیت کریں گے, اس پر کے بعد انویٹیشن بھی آیا, تو شبانہ شاہی اس بارے میں کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیے, یہ جو تمام حقوق ہمارے گورنر کو دیے گئے, یہ طاقت دلی والوں کے پاس آخر آئی کہاں سے؟ جو ہم نے اتحاد بنایا تھا پی ایچ ڈی کے نام سے, جس کو سب لوگ سپورٹ کر رہے تھے, اس اتحاد کے ساتھ چل رہے تھے. جب اتحاد کو فل الیکشن سے پہلے الیکشن سے پہلے جو آپ کا پارلیمانی الیکشن ہوا, اس میں گپکار الائنس کو توڑا گیا. تو کشمیر کی جو ساری پرانی پولیٹیکل پارٹیز ہے, چاہے وہ فاروق عبداللہ کی پارٹی ہے یا محبوبہ مفتی کی پارٹی ہے یا جو دیگر پارٹیاں ہیں, انہوں نے ایک پیغام دلی کو دیا کہ کرسیوں کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تبھی جا کے دلی والوں کی اتنی ہمت ہوئی کہ انہوں نے دوبارہ ایک قدغن ہم پہ ڈال دی اور اس ایل جی کو جو ہے اختیارات وہ دے دیے جو ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کے ہونے چاہیے. سب سے پہلے دے شوڈ انٹروسپیکٹ اینڈ آنسر دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر کہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے, فاروق عبداللہ, محبوبہ مفتی جیسے لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو ہم نے ایک مجموعہ اتحاد پیدا کیا تھا پی ایچ ڈی میں, جس کو ہم فرام آؤٹ سائڈ وی ویر سپورٹنگ پی ایچ ڈی, کیونکہ ہم 370-35 کی بحالی کے حق میں ہیں, ہم مسئلہ کشمیر کے حق کی بحالی کے حق میں ہیں. یہ پارٹیاں پہلے اس پہ جواب دے دیں. کل دوبارہ چلیے مثال کے طور اگر اتحاد بن گیا, کل دوبارہ اسمبلی الیکشن ہوگا تو دوبارہ اتحاد ٹوٹ جائے گا. تو آپ نے دلی کو بارہا یہ ثابت کر کے دیا ہے کہ کرسیوں کے لیے آپ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں, کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا ہے ان پارٹیوں کے ساتھ. کل تک شبانہ شاہی ان کے ساتھ ہی تھے, پی ایچ ڈی کے ساتھ نہیں, میں پی ایچ ڈی کے ساتھ کبھی آفیشلی نہیں تھا. وی ہیڈ این الائنس ود مظفر شاہ صاحب, یہ ان کا ڈسکریشن ہے, ان کو آگے کیا کرنا ہے. جہاں تک ہمارا سوال ہے, ایک مومن وہی ہوتا ہے جو ایک سانپ سے 2 باری نہ ڈسا جائے, اور فاروق عبداللہ ایک بار ڈس گیا ہمیں, اینڈ آئی ایم گیونگ یو ورڈ آن یور چینل,
मेरी जिंदगी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक के साथ कोई अलायंस नहीं होगी। फिर किसके साथ? इफ पुश कम्स टू शव, उनके साथ होगी जो वेल मीनिंग है, उनके साथ होगी जो साफ पाक दामन है। शबरेज साहब, आपको पता ये इख्तिलाफ आज के नहीं है, ये इख्तिलाफ 40-50 साल पुराने हैं। ये इख्तिलाफ तब से हैं जब इस कौम के असल लीडर, चाहे वो गुलाम अहमद शाह साहब थे, हिसामुद्दीन बांडे साहब थे, उनको किस तरह साइड लाइन किया गया, डीडी ठाकुर साहब को किस तरह साइड लाइन किया गया, अफजल बेग साहब को, जिन लोगों ने असल नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बानी हैं उनको साइड लाइन करके, उनकी पार्टी हाईजैक करके फारूक अब्दुल्ला वहां बैठे हैं। मैंने कहा कि भाई आप बोल रहे किसके साथ इत्तेहाद होना चाहिए? कश्मीर के यूथ, कश्मीर का जो आपका हमारे उलमा हजरात है, जो हमारी बाकी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, जो हमारा माशरा है, माशरे को ये समझना चाहिए कि आज हमें सियासत में वी विल हैव टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस टू गिव कश्मीर अ क्रेडिबल पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव।